I started my relationship when I was in metric, and then during my masters I got to know that I am feeling uncomfortable because बहुत सारी चीज़ें थी which I was ignoring because at that time I was in my teenage. I got to know that he was actually tarnishing my identity. For example, like I didn't have my social media account. I had that before my relationship, but after that he actually asked me to remove the account and unfriend all of my friends and family members, and he was very much supportive towards my studies, but suddenly he started thinking that things were making him insecure, that I shouldn't follow up my studies and I shouldn't do the job after completing my studies. اس رشتے کے سرکمسٹانسز بڑے عجیب ہیں. میں جب جا رہا تھا تو دعا خیر کے لیے جا رہا تھا، اور جب پہنچا تو میرا نکاح ہو رہا تھا. اٹ ہیپنڈ دیٹ فاسٹ. 4 اپریل تھی غالباً. مجھے ٹیکسٹ موصول ہوا کہ اسلام دعا کا ٹیکسٹ موصول ہوا، اور شاید اس کے فوراً بعد، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد میں کتنی باتیں ہوئیں، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور آپ مجھے طلاق دے دیں. وہ کچھ ایسی باتیں کرنے لگیں جو مجھے مناسب نہیں لگ رہی تھیں، جس کے اوپر میں نے کہا کہ آپ اپنے والد سے خود بات کریں کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دیں، ورنہ مجھ سے بات کرنا بند کر دیں. تو وہ رابطہ ہمارا 14 اپریل کو بالکل منقطع ہو گیا. When it comes to actually meeting someone, when they say things like, I'll allow, or I'll let, or, like maybe I'll let my wife or my girlfriend or whoever do this, that is one of the beginning red flags that I think people miss a lot. Or even when they jokingly will be like, oh, I wouldn't let you wear this. Or like, around my family, you couldn't act like this. And I feel like it's presented to us that like, oh, he cares so much that, he's trying to, he's just showing that like he cares, and he's trying to guide you as if, we need a teacher or a parent as opposed to a partner. So I would think that's one of the first subtle red flags that I usually point out to people, is I'm like, that sort of language is already putting me on edge. A lot of what is masked as like masculine protection and jealousy and blah, 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 really is the breeding ground for what will become a coercive and abusive relationship. If we talk about what do they do exactly, کیا میکنزم ہے، ایسا ہو کیسے جاتا ہے، ایک بندے سے نکلا پھر کیسے نہیں جاتا، اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے that you are hurting in a relationship, why are you not able to leave it, right? So basically first thing is gaslighting. So basically they try to distort your own reality. ٹھیک ہے، for instance کوئی بات کہنی اور بعد میں اسی سے خود ہی مکر جانا کہ oh what are you saying, I didn't say that, how can you even think like that, کہ سامنے والا بندہ کنفیوز ہو جائے کہ I mean یہی بات نہیں تھی کیا، اچھا پھر میرے سے غلطی ہو گئی ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز, you might have heard about love bombing. So basically there is this cycle, okay, doing stuff that is not right and then coming up with apologies, I will be a better person, please trust me, give me a chance, پیار بھی تو اتنا کرتا ہے، یہ اگر مار بھی دیا تو کیا ہو گیا. So this trick also کہ when the victim is sitting there and reflecting کہ oh he did something like that, تو اس کے پاس ایک کاؤنٹر پڑی ہوتی ہے چیز اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ او اس کے بعد میرا فیوریٹ برانڈیڈ بیگ بھی تو لا دیا تھا، ٹھیک ہے، ڈیٹ پہ بھی تو چلے گئے تھے، جو ہم نے ٹرپ پلان کیا ہوا تھا وہ بھی تو کر لیا تھا. اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ از ٹراما بانڈنگ. Sometimes when there are so much highs and lows of emotional experiences, human mind is actually confused کہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ کے ان کے ساتھ وہ لیگل ریلیشن شپ نہیں ہے اور آپ ان سے لیٹس سے فرینڈ ہیں یا ابھی منگنی ہوئی ہے، تو اس چکر میں دیر آر اے لاٹ آف پینل اوفینسز جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پی پی سی کے بہت سے سیکشنز ایسے ہیں جس میں انسلٹ بھی آتا ہے، کرمنل انٹیمیڈیشن بھی آتا ہے، اس میں ڈیفیمیشن بھی آتا ہے. سو دیر آر اے لاٹ آف اوفینسز جو کہ کور کرتے ہیں اس چیز کو. نو میٹر کتنے بھی اچھے ڈریسز پہن لو، اینڈ ہی واز لائک تمہاری تو ڈریسنگ کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی. He had this habit of checking my mobile phone. So there was a time after my engagement when he asked me to show him my mobile phone, and I
restricted him or I denied that thing, تو اس نے he pounced on me actually. There were even scratches on my hand کہ اس کے ناخن مجھے لگے تھے, and he actually pushed my hair کہ نہیں تم ایسے کیسے مجھے جواب دے سکتی ہو کہ میں نے نہیں کھول کے دینا. تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز لائک کہ نہیں, بس اب مینٹل اور ایموشنل ٹارچر سے بات فزیکل ٹارچر کی طرف جا رہی ہے, سو اب نہیں ہوگا. مجھے کبھی نہیں ہوا کہ اس کو اپنی فیمیل کزنس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے, لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ یہ ریسٹرکشن رہی. سلولی اینڈ گریجولی بات یہاں تک پہنچی کہ اپنے کزن سے ملنا نہیں ہے, بیکاز میں اپنی نانوں کی, میرے جو نانوں کا گھر تھا وہاں پہ بھی میرے میل کزنس تھے, تو وہاں پہ جانے کی بھی مجھے پرمیشن نہیں ہوتی تھی. لیٹر آن جب میں ماسٹرس میں گئی, سو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئی ہیڈ میل ٹیچرس دیئر, اور وہاں پہ بھی پھر مسئلہ کہ جی فیمیل کالج میں میل ٹیچرس کیوں پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا اپنے والد سے کہ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, مگر انہوں نے, اس وقت میری والدہ حیات تھیں, انہوں نے, میری والدہ نے, سب نے کہا جی کہ آپ ایک دفعہ جائیں. تو میں چلا گیا. وہاں جا کے میں نے جو چیز دیکھی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ وہ جس مینٹل پریشر میں تھیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جائیں, میں ادھر نہیں رہنا چاہتی. اور اس چیز کے شواہد بھی مجھے ملے کہ ان پہ تشدد کیا گیا ہے یہ باتیں پتہ چلنے کے بعد. سو میں نے کہا جی ٹھیک ہے سوچتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی سوچ لیں اگر آپ نے نہیں رہنا تو اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. مجھے کافی برا لگا, مطلب مجھے بلکہ غصہ آیا اسٹریٹ فارورڈ کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیوں کر رہا. Men in Pakistan are actually boys and men, because sometimes they're very young, are forced into marriage so often. And it is equally as abhorrent as when a girl is forced into marriage. I think the same idea of like, well, this person is picked for you and this, you have to make this marriage work. And the reality of the situation is the reason dating and things like that exist, or even the rishta process where you're sitting together or you have a chaperone or whatever, in order to like discuss what the future will be, is so that you can see who each other are, or at least get a gauge of one another. Men usually face psychological manipulation. ٹھیک ہے کہ آپ ایک کانفلکٹ میں آ گئے ہو کہ یار کیا کروں, صحیح ہے, اور اس میں آئی تھنک انسٹیڈ آف کیپنگ اٹ ٹو یور اون سیلف, فرسٹ ایڈریس ٹو یور پارٹنر کہ آپ یہ پیٹرنز آبزرو کر رہے ہو, اینڈ اف ناٹ تو وین یو فیل لائک کہ اب سائیکولوجیکل سمٹمز آنے لگ گئی ہیں, بیکاز باڈی نوز, باڈی کیپس دا اسکور کہ کیا ہو رہا ہے, نہیں دل کر رہا پارٹنر کے پاس جانے کا, وہ ٹائم مشکل لگنے لگ گیا جب ہم دونوں ساتھ ہیں, بلا وجہ لڑائیاں ہونے لگ گئی ہیں, تو پھر اٹس ٹائم یو سیک ہیلپ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی سبسکرائب کریں. اگر فزیکل پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے آرڈر ہے, اگر فائنینشلی آپ کو ابیوز کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی آرڈرز انٹرمز ہو سکتے ہیں, انٹل دا کیس از اسٹیبلش, انٹل اٹ از پروون دیٹ یو ور فزیکلی اور ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی اکنامکلی ابیوزڈ. اکتوبر 2022 میری والدہ ان کی وفات ہو گئی, مطلب تو ہمارے گھر کے اندر کوئی بڑی خاتون نہیں تھی اس وقت. تو فیصلہ یہ ہوا کہ چونکہ میرا نکاح ہوا ہے تو ان کو لے آیا جائے, چونکہ اس سے یہ ہوگا کہ خاتون گھر میں آ جائے گی جو یہ سارے معاملات دیکھ سکے. 10 دن کا ایک بڑا طویل سفر ہے کہ جہاں پہ میری پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ میں راتوں کو اپنی والدہ کی قبر پہ چلا جایا کرتا تھا تاکہ میں اوائڈ کر سکوں جو کچھ کمرے میں ہوتا ہے, کہ کمرے کے اندر لڑنا جھگڑنا, اور کمرے سے باہر میرے گھر والوں کے ساتھ جا کے باتیں کرنا اس قسم کی کہ میرے بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہاں اس گھر میں صرف شوہر ڈانٹتے ہیں اور کوئی نہیں ڈانٹتا. کچھ ایسی باتیں ان تک پہنچائی جا رہی تھیں جنہوں نے مطلب ان کے سامنے میرا امیج یہ کریٹ کر دیا تھا کہ شاید میں کوئی بہت ظالم انسان ہوں بند دروازوں کے اندر. Banter is when you go back together, back and forth, and you're having a hee hee ha ha, teasing each other maybe, or just making quips. It's fun. I like banter.
Negging is when the person is constantly putting you down or sort of like, you know, backhanded compliments, little insults to kind of keep you on your toes. You start giving justifications, ठीक है, कि for instance he must be stressed, ठीक है, इस वजह से उसने ऐसे कर दिया, हो सकता है काम पे बहुत ज़्यादा बोझ था, हो सकता है मेरी ही कोई गलती थी, अगर मैं ऐसे ना करती तो ऐसा ना होता, ठीक है. अपनी ही रियलिटी में डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, आप खुद ही जस्टिफाई कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू सेव दैट रिलेशनशिप. मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी उतनी ही, मेरी वालदा भी गई थी जितनी बाकी सबकी गई थी, तो मेरा एक आंसू भी नहीं निकला क्योंकि मुझे बाकी लोगों को संभालना था. और रात को जब मैं बिल्कुल इंसान टूट जाता है, उस टाइम पे फिर मुझे ये फेस करना पड़ता था कि आपने ये नहीं किया, आपने वो क्यों किया, आप ये क्यों कर रहे हैं. तो इस किस्म के यानी बेतुकी बातों पे झगड़ा शुरू कर देना. तो मैं उससे निकलने के लिए फिर रात के टाइम बाइक उठाता था और मैं जाके वालदा की कब्र पे बैठ जाता था. तो जिसके बाद एक मतलब उसके ऊपर भी एक तवील इल्ज़ामात की बौछार हुई कि ये जो है वो रातों को बाहर चला जाता है, पता नहीं किन ख़वातीन के साथ रहता है. और मतलब मेरे ऊपर शबाब व कबाब से लेके और पता नहीं किन ज्वारी तक होने के इल्ज़ामात लगाए गए जो कि मुनासिब नहीं थे. If you are in a conflict with your partner, your husband, whoever, and kindness has gone out the window and they are straight up coming for you, insulting your family, you know, accusations, attacking your character, guess what? This is not a normal conflict. You are now fully trapped with a toxic person. Several times I had suicidal thoughts, or early when I was in my graduation तब भी ऐसा हुआ, लेकिन actually I attempted when I was in my master's, so I attempted twice. Fortunately it didn't happen and I didn't execute that, मतलब it wasn't a successful execution. एक दो दफ़ा मकाम ऐसा भी आया कि मुझे लगा कि वो जो चीखना है या वो जो जिस अंदाज में मुझसे बात की जा रही है उसमें कुछ उठा के मुझे दे ना मारा जाए, वो मतलब वो एक मेंटल स्टेटस वहाँ पहुँच गया. मैंने अपने भाई से बात की, मतलब बिल्कुल मेरे वालिद साहब को उस वक्त पता चला जब मैं फ़िज़िकली कोलैप्स होने वाला था, चूँकि उस कोलैप्स होने से पहले मैंने अपना रूम अलग कर लिया था. मैं उस रूम से निकल आया था चूँकि मैं सोना चाहता था. मैं 4, 5, 6 रातों से सोया नहीं था. फैमिली के सामने वो ख़ुद को विक्टिम शो करती थी. वो बिल्कुल ब्रेक डाउन था मेरा कि मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई थी, मेरी शुगर लो हो गई थी, मेरा बीपी हाई हो गया था. उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया था कि ये मज़ीद चल नहीं सकता, चूँकि वो बहुत तकलीफ़देह हो गया था. मेरे नज़दीक मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला वो था जब मेरे सामने तलाक़नामा आया और मुझे साइन करना पड़ा. मेरी इवन फीमेल फ्रेंड से भी ही आस्क्ड मी नॉट टू कॉन्टेक्ट. दैट वाज द बिगेस्ट मिजरी ऑफ माई लाइफ कि मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स थी उनमें से भी किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं था. और लेटर ऑन इन माई मास्टर्स आई हैड माई टीचर्स हु हेल्प मी. कभी भी अपना करियर जो है वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए या अपनी एजुकेशन को सेंटर में क्विट नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है हम इस इंसान के लिए क्विट कर देते हैं, बिकॉज़ वही बंदा जिसके लिए आप सब कुछ क्विट करोगे, देयर विल बी अ टाइम वो आपको ही या तो ब्लेम करेगा या आपको ही छोड़ देगा कि यार तुम तो किसी काम की ही नहीं हो. डोंट क्लोज योर सेल्फ आउट. आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या आप किसी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो एक्सप्लोजिव है, जहाँ पे वो अब्यूज़िव है, यानी आपकी मार धाड़ तक बात पहुँच जाती है, तो डू रीच आउट टू पीपल एंड लिसन टू पीपल हु आर क्लोज टू यू. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर अब्यूज़. अगर आपको कोई आप पे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ उठाना तो इट्स एंड ऑफ स्टोरी. You should just walk away. I think that learning to trust your gut is something you have to work at every day. And it's not even just your gut, it's learning to trust yourself. कोई भी प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आप उसे प्रॉब्लम समझेंगे नहीं,
ठीक है. One thing that if you have recognized that this is a problem, then the plan has to be action oriented. जहाँ पे कंट्रोल है, जहाँ पे डिपेंडेंसी है और उस कंट्रोल और डिपेंडेंसी को यूज़ किया जा रहा है टू मैनिपुलेट यू या टू हार्म योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, then it's not a rough patch, it's a serious problem and you should definitely reach out to a lawyer or go to the nearby police station.